آزاد کشمیر میں بجلی بلات، مہنگائی اور آٹے کے مسائل کو لے کر شہر شہر دھرنے اور احتجاج جاری۔ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ احتجاج میں شامل ہو گئیں۔ مظفر آباد میں خواتین دھرنے میں بیٹھ گئیں۔ خواتین کا مہنگائی کے خلاف احتجاج اور اس عوامی تحریک میں بھرپور حصہ ڈالنے کا عزم۔ دوسری جانب دیرکوٹ میں احتجاجی کیمپ پر پولیس کے متعدد چھاپوں کے بعد خواتین بھی دھرنے میں بیٹھ گئیں۔ عوامی حقوق کے لیے دن رات کوشاں راجہ غلام مجتبیٰ کی والدہ اور راجہ مظہر اقبال ایڈوکیٹ کی والدہ و دیگر خواتین سمیت ایک کم سن بچہ بھی دھرنے میں موجود ہے۔ سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہونے کے بعد صارفین کی جانب سے زبردست پذیرائی دی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس آزاد کشمیر نے بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دینے کی ہدایات جاری کر دی۔ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے آزاد کشمیر حکومت پر زور دیا ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کو دیہی تعمیر و ترقی کے لیے بااختیار بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ بلدیاتی نمائندوں کو لازمی اختیارات دیے جائیں تاکہ عوامی نمائندے عوام کی بنیادی ضروریات اور منصوبہ جات کے لیے عملی طور پر کام کر سکیں۔ مظفر آباد میں نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرواتے ہوئے 30 سال سے زائد عرصے کے بعد آزاد جموں کشمیر میں آزادانہ، منصفانہ اور پرامن بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ اس طرح بنیادی حکومتوں میں عوامی نمائندگی قائم ہونے پر عوام کا ریاستی اداروں پر اعتماد بحال ہوا ہے، جس سے مستقبل قریب میں ایک عام شہری کو بھی ریاستی معاملات میں فیصلہ سازی کا موقع میسر آئے گا اور تعمیر و ترقی میں ان کی رائے کا عمل دخل ممکن ہو سکے گا۔ ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، چودھری انوار الحق ڈٹ گئے۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے شہریوں کے حقوق کو آئینی تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، جسے حکومت ترجیحی بنیادوں پر پورا کرے گی۔ آئین نے شہریوں کو جو حقوق دیے ہیں، حکومت ہر صورت ان کا تحفظ کرے گی۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، لیکن ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چند عناصر کی جانب سے جو فرضی منظرنامہ سوشل میڈیا پر بیان کیا جا رہا ہے، اس کی سختی سے مذمت اور تردید کرتا ہوں۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ صرف عوام پر خرچ کریں گے۔ آزاد کشمیر میں انارکی کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ریاست پرامن ہے اور رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پرامن احتجاج سب کا حق ہے، اس میں کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ سوشل میڈیا پر جو منظرنامہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے ایف سی اور پاکستان رینجرز کو بلانے کے نوٹیفکیشن کے بعد نیا پنڈورا باکس کھل گیا۔ ایف سی پی سی رینجرز کو تعینات کرنے کے لیے جاری کردہ مکتوب سوشل میڈیا پر وائرل۔ آزاد کشمیر بھر کے عوامی، سیاسی اور سماجی حلقوں کا شدید خدشات کا اظہار۔ آزاد کشمیر کی مختلف سیاسی، سماجی اور تاجر تنظیموں، صحافیوں، وکلا نمائندگان کی آزاد کشمیر بھر میں اسسٹنٹ کمشنر سے الگ الگ ملاقاتیں۔ تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے دو ٹوک موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آزاد کشمیر میں پرامن جدوجہد جاری رہے گی، جس کا جمہوری اور آئینی حق عوام کو حاصل ہے۔ مہنگائی مخالف احتجاج کو کچلنے اور ریاست میں افراتفری پھیلانے کے غیر آئینی ہتھ کنڈے کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے آزاد کشمیر کی انتظامیہ اور پولیس سے کوئی جنگ نہیں اور نہ ہی ہم کسی قسم کا تصادم چاہتے ہیں۔ اگر ایف سی، پی سی اور رینجرز کو بلا کر حالات خراب کیے گئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت اور لوکل انتظامیہ پر ہوگی۔ آزاد جموں کشمیر بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن کے گرفتار مظاہرین کے لیے بڑے اعلانات۔ آزاد جموں کشمیر بار کونسل نے احتجاجی تحریک میں گرفتار مظاہرین کو مفت لیگل ایڈ فراہم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کر دیا، جبکہ دوسری جانب بار ایسوسی ایشن نے آزاد کشمیر بھر میں مہنگائی کے خلاف چلنے والی تحریک کی حمایت کرتے ہوئے گرفتار وکلا اور شہریوں کو 3 روز کے اندر رہا کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ مقررہ وقت تک گرفتار شہریوں کو رہا نہ کیا گیا تو وکلا آزاد کشمیر بھر میں تحریک چلائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار وائس چیئرمین بار کونسل راجہ محمد ندیم خان ایڈوکیٹ نے بار کونسل کے اراکین، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سینٹرل اور ڈسٹرکٹ بار کے عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر بار کونسل ریاست بھر میں مہنگائی کے خلاف جاری تحریک کی حمایت کرتی ہے اور اس آواز کو دبانے کے لیے استعمال کی گئی طاقت غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈوں کی مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بار کونسل گرفتار شہریوں کو فری لیگل ایڈ فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم فوری طور پر گرفتار لوگوں، شہریوں کی رہائی کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں اور ایف آئی آر کو معطل کریں۔ انہوں نے کہا کہ بار کونسل حکومت کو 3 دن کا وقت دیتی ہے۔ اگر مقررہ مدت کے اندر گرفتار شہری رہا نہ کیے گئے تو پورے آزاد کشمیر میں تحصیل بار سے لے کر سپریم کورٹ بار تک احتجاج کریں گے۔
کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی خبر پر ایکشن، دیر کوٹ ٹی بی ہسپتال میں کرپشن کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل۔ دیر کوٹ ٹی بی ہسپتال میں مبینہ کرپشن کی خبروں پر ایم ایس خواجہ اظہر بشیر نے اپنے ماتحت عملے کی زیر نگرانی کمیٹی تشکیل دے دی۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہل ہسپتال خواجہ اظہر بشیر کے خلاف مبینہ کرپشن کے حوالے سے کشمیر ایکسپریس میں خصوصی خبریں شائع کی گئیں، جس میں بتایا گیا کہ ہسپتال میں ٹیسٹ فیس اضافی وصول کی جا رہی ہے، جبکہ ٹیسٹ فیس کی مد میں مبینہ طور پر 25 لاکھ سے زائد کی کرپشن ہوئی ہے۔ ایم ایس خواجہ اظہر بشیر نے اپنے آپ کو بچانے اور سٹاف کی قربانی دینے کے لیے از خود انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ ڈاکٹر نور بخش شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جسے لیب ٹیسٹ اور اضافی فیس وصولی کی انکوائری کی ہدایات کی گئی ہیں۔